تو آج ہمارے بیسکلی چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اٹیچڈ ہو کی مختلف شکلیں. اس کا کیا مطلب ہے میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. پریشان نہیں ہونا، میں شروع سے کہہ رہا ہوں اور آپ ماشاءاللہ ہو بھی نہیں رہے. اچھا، ہوگا یہ کہ آپ کو یہ جو اٹیچ ہو ہے نا، اصل میں جو یہ ہے، بعض اوقات آپ کو اس ہو کے اوپر الٹی پیش ملے گی، بعض اوقات اس کے نیچے آپ کو کھڑی زیر ملے گی، بعض اوقات زیر ملے گی، اور بعض اوقات یہ جو اوریجنل حالت ہے پیش ملے گی. ٹھیک ہے، یہ کب کب اس طرح سے ہوگا اور ان کا مطلب ایک ہی رہے گا، لیکن کبھی یہ الٹا پیش آ رہا ہے، کبھی زیر آ رہا ہے. قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کبھی کھڑی زیر ہے تو کبھی سمپل پیش ہے، معنی ایک ہی رہے گا. لیکن یہ ہم کیسے اس کو جو ہے وہ ٹیکل کریں گے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ ہم اپنے الٹی پیش پڑھنی ہے یا کب سنگل سیدھی پیش پڑھنی ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ انشاءاللہ اس کو ہم حل کرتے ہیں. سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ الٹی پیش کب آ جائے گی. تو یاد رکھیے، یعنی الٹی پیش کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں نا، ہا کے اوپر اٹیچ ہا کے اوپر الٹی پیش کب آئے گی؟ جب بھی اٹیچڈ ہو سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو یا پھر زبر ہو. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں اس کی کتاب. ٹھیک ہے نا، اگر میں فار ایگزامپل کہتا ہوں زید کی کتاب تو ہوتا کتاب زیدن. اب زید کا میں ضمیر استعمال کروں گا تو وہ ہو جائے گا اس کی کتاب. تو اس کی کتاب، ماشاءاللہ جی. کتابو اٹیچ ہو تو یہ کتابو ہو. اب دیکھیں یہاں پہ با کے اوپر کیا ہے؟ سنگل پیش ہے نا، تو اس کا مطلب ہے اس ہا کے اوپر الٹا پیش آئے گا. سے بن جائے گا کتابو ہو. اور الٹا پیش سے کیا ہوتا ہے؟ ہم ہلکا سا کھینچ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، سنگل پیش ہوتا ہے نا، ہوتا کتابو ہو. الٹا پیش آ جائے گا تو کتابو ہو، ہلکا سا اس کو اسٹریچ کریں گے. اگر یہ کسی وجہ سے با کے اوپر زبر آ جائے تو یہ بن جائے گا کتابہ. کتابہ. اور یاد رکھیں، دیکھیں پیش ہو یا زبر ہو، ان دونوں سچویشن میں جو ہا ہوگا اس کے اوپر الٹا پیش ہوگا، کتابہ ہو. ٹھیک ہے، سو آپ نے دیکھنا ہے اگر اس ہا کے پہلے والے جو حرف ہے اس کے اوپر زبر آ رہا ہے یا پیش آ رہا ہے تو اس ہا کے اوپر آپ نے الٹا پیش پڑھنا ہے. اور الٹا پیش سے مراد آپ کو میں نے بتا دیا کہ ہلکا سا کھینچ کے پڑھیں گے، کتابو ہو یا کتابہ ہو. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ، آپ کو یہ بات سمجھ میں ہوگی. دوسری کنڈیشن کیا ہے ہمارے پاس؟ کھڑی زیر کب آئے گی؟ جب بھی اس ہا سے پہلے جو ہے آپ کے پاس جو حرف ہو نا اس کے نیچے زیر آ رہا ہو. ٹھیک ہے، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ ہماری اصل میں یہ ہا یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب اس کے پیچھے زیر آ جائے تو آپ اس کو اس طرح سے پڑھیں گے کھڑی زیر کے ساتھ. فار ایگزامپل اب یہ کتابو ہو تھا، کتابہ ہو ہے. کسی وجہ سے اس کتاب جو ورڈ ہے نا، کتاب، اس کے نیچے زیر آ رہا ہے، کتابی. اب آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا کتابی ہو، غلط ہو جائے گا. نہ ہی آپ کہو گے کتابو ہو، نہیں. اگر اس ہا سے پہلے والے ورڈ حرف کے نیچے زیر آ رہا ہے تو نہ ہی اس کے اوپر الٹا پیش ہوگا نہ ہی سیدھا پیش ہوگا، بلکہ کھڑی زیر ہوگی، کتابی ہی. ٹھیک ہے، قلمی قلمی ہی. یاد رکھیں جب بھی اس ہا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس ہا کے نیچے کھڑی زیر آ جائے. کھڑی زیر سے کیا ہوتا ہے؟ اس کو بھی آپ تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتے ہو. یہ جو کھڑی زیر، الٹا پیش، کھڑی زبر ہے نا، ان کو آپ ایک الف کے برابر جو ہے وہ کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک الف سے مراد یہ ہے کہ آپ 1 سیکنڈ کے قریب قریب تک اس کو کھینچیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کتابی ہی، قلمی ہی. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. اگر اس ہا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو وہاں کھڑی زیر پڑھنی ہے آپ نے. اگر اس ہا سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش یا زبر ہو تو الٹا پیش پڑھنی ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اب آ جاتے ہیں کہ ہا کے نیچے سنگل زیر یا سمپل زیر کب آتی ہے. سمپل زیر تب آتی ہے جب اس ہا سے پہلے، یہ ہمارا پاس اوریجنل ہا ہے جس کے اوپر پیش ہونا چاہیے تھا، اگر اس ہا سے پہلے والا ورڈ ہو یا. ٹھیک ہے، یا ہا سے پہلے والا حرف جو ہے وہ یا آ جائے اور اس یا کے اوپر ایک سکون ہو. ٹھیک ہے، یا ساکن اس کو ہم کہیں گے. ٹھیک ہے، سکون والی یا. ایگزامپل سے میں بتاتا ہوں، اگر یہ کنڈیشن ہو گئی نا تو پھر آپ اس ہا کے نیچے سمبل زیر ڈالیں گے، نہ الٹا پیش نہ پیش، بلکہ سمپل زیر، نہ ہی کھڑی زیر. جیسے کہ میں کہتا ہوں اس میں، تو اس کی بیسک میں کی عربی جو ہے نا وہ عربی میں ہوتی ہے فی.
فی کا مطلب ہوتا ہے میں، جسے آپ انگلش میں کہتے ہو ان، ٹھیک ہے نا. اب میں کہنا اس میں، تو اب یہ اس سے مراد ہے کوئی میل چیز کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن اب دیکھیں یا ساکن آ گیا نا، تو اب آپ یہاں پہ آپ کو اٹیچ ہا ڈالنا ہے. لیکن اب نہ یہاں تو آپ نہ ہی پیش ڈالو گے، نہ الٹا پیش ڈالو گے، نہ کھڑی زیر ڈالو گے. آپ دیکھ رہے ہو کہ ہا سے پہلے جو ہے یار ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر سکون ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ ملا کے فی، یس ہی، ٹھیک ہے، نہ ہی کھینچیں گے اس کو، فی ہی. ہا سے پہلے والے حرف اگر آپ کا یا ہو ساکن تو اس کے اوپر جو ہے سنگل زیر لگتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے میں کہتا ہوں اس کے والد، تو میں کہوں گا ابی. دیکھیں یا ساکن آ رہی ہے، تو یا ساکن کے بعد اگر ہا ہے تو سمپل زیر بھی آئے گی، ابی ہی، ابی ہی. آئی ہوپ کہ یہ بات آپ کو کلیئر ہوگی. اب یہ رہ گیا سمپل پیش کب آئے گا. میں تھوڑا سا اوپر چلا جاتا ہوں. سمپل پیش، تو سمپل پیش تب آئے گا جب یا کے علاوہ کوئی اور حرف جو ہے نا، یہاں لکھیں یا ساکن، ٹھیک ہے. یا ساکن سے مراد ہے کہ یہ والی یا کے اوپر سکون ہو، کے علاوہ ساکن آ جائے کوئی ورڈ، کے علاوہ کوئی ساکن حرف ہو، یعنی میں بتاتا ہوں، یعنی یا ساکن نہ ہو، نون کے اوپر سکون ہو، با کے اوپر سکون ہو، بس یا کے اوپر نہ ہو. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں اس سے، تو سے کی عربی ہوتی ہے عن، ٹھیک ہے نا، عن. اور اگر میں نے کہنا اس سے، تو اب دیکھیں یہ نون کے اوپر ساکن، اب نون تو یا نہیں ہے نا، تو اس ہا کے اوپر میں سمپل پیش لگاؤں گا، عن ہو، ٹھیک ہے. یا من ہو، من کا بھی مطلب ہوتا ہے سے، ٹھیک ہے نا، من ہو. عن کا مطلب سے بھی ہوتا ہے، اور ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے جو انشاءاللہ میں آپ کو ویکیبلری میں بتاؤں گا. سو ایک اور ورڈ ہے عن ہو، من ہو، ٹھیک ہے. یا ایک اور اس کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر اس ہا سے پہلے جو ہے آپ کو الف نظر آ جائے. کیسے کہ میں فار ایگزامپل کہتا ہوں زید کی 2 کتابیں. اس کو دیکھیے، زید کی 2 کتابیں، یہ آپ کر چکے نا انشاءاللہ. ویڈیو کو پوز کریں، اس کو حل کریں. 2 کتابوں کی عربی کیا ہوگی؟ کتابانی، لیکن یہ مضاف بن گیا تو یہ کتابہ رہ گیا. اور زیدن، ٹھیک ہے، یہ حالت جر میں آ گیا کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، کتابہ زیدن. لیکن میں نے زید نہیں کہنا چاہ رہا، میں کہہ رہا ہوں اس کی کتابیں. تو اس کے لیے میں کیا لگاؤں گا؟ اٹیچڈ ہو لگاؤں گا نا. تو اب یہاں پہ دیکھیں الف آ رہا ہے نا، اگر اس ہا سے پہلے الف آ جائے تب بھی اس کے اوپر سنگل پیش آئے گی. کتاباہ، اس کی کتابیں. قلماہ، اس کی 2 کلمیں، ٹھیک ہے. بیتاہ، اس کے 2 گھر. تو اگر ہا سے پہلا والا ورڈ الف ہو تب اس کے اوپر سنگل پیش آپ نے ڈالنی ہے، یا پھر یا ساکن کے علاوہ کوئی اور ساکن ہو، نون ہو جائے، تا ہو جائے، یا نہ ہو، ٹھیک ہے. عن ہو، من ہو. اگر یا ساکن آ جائے تو اس کے نیچے آپ نے سنگل زیر ڈالنی ہے، جیسے فی ہی. میں ہا کی آپ کو ڈفرینٹ باتیں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اگر زیر آ جائے ہا سے پہلے تو اس کے نیچے آپ کھڑی زیر ڈالو گے، کتابی ہی، قلمی ہی. اور اگر پیش اور زبر ہو تو الٹا پیش، ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ تو تھی ہا کے بارے میں. اب آپ کہیں گے کہ یہ ہم نے تو پورا ایک چارٹ پڑھا تھا، تو کیا سارے ضمائر کے ساتھ اس طرح سے ہوتا ہے؟ نہیں، ساروں کے ساتھ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ 3 اور ہیں جن کے ساتھ بیسکلی ایسا ہوتا ہے، جن میں سے ایک ہے آپ کے پاس ہما، ایک ہے ہم، اور ایک ہے ہننا، ٹھیک ہے نا. یہ غائب کے آپ کی ضمائر ہیں. غائب آپ کو پتہ ہے کیا ہے انشاءاللہ، 3rd پرسن کہتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ ہما سے بعض اوقات ہما نظر آئے گا، ہا کے نیچے زیر آ جائے گی. ہم سے یہ ہم ہو جائے گا، اور ہننا سے یہ کیا ہو جائے گا جی؟ یس، ہننا. ایسا کب ہوگا؟ ایسا صرف 2 کنڈیشنز میں ہوگا. یا تو ان ورڈ سے پہلے جو ہے آپ کو جو حرف ملے اس کے نیچے زیر ہو، ٹھیک ہے، زیر آ رہی ہو، تب یہ اس طرح سے ہو جائے گا. جیسے فار ایگزامپل میں کہتا ہوں یہ ہے ہما، ٹھیک ہے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، بی. تو اب میں بی ہما نہیں کہوں گا، اگر اس سے پہلے زیر آ گئی تو یہاں پہ زیر آ جائے گی، یہ بن جائے گا بی ہیما، ٹھیک ہے. بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، تو ان دونوں کے ساتھ بی ہیما، ٹھیک ہو گیا. یہ ہم ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ بی ہم. یہ ہننا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ بی ہننا، ٹھیک ہو گیا، ہننا.
اگر زیر آ جائے تو یہ ہو سے ہی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک یہ کنڈیشن ہوگی, یعنی یا با نہیں, کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو شرط ہے وہ ہے زیر آنا ہے. اس سے پہلے جو بھی حرف ہوگا, یہ دیکھیں اس لیے میں نے یہ ڈیش لگایا ہوا ہے کہ جو بھی حرف ہو اس کے نیچے زیر آ رہا ہو. تو یہ با کے نیچے زیر تھا, تو یہ ہما سے ہما, ہم سے ہم, اور ہننا سے ہننا. ایک کنڈیشن تو یہ ہو گئی, دو کنڈیشنز ہیں. یا پھر یہ وہی چیز یا ساکن آ جائے ان سے پہلے. یا ساکن کی ایگزامپل کیا ہے؟ اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر. اور انشاءاللہ جو ہمارا مرکب اضافی, یعنی یہ اگلی کلاس چھوڑ کے جو اس سے انشاءاللہ اگلی کلاس ہوگی نا, تو اس کے اندر ہم یہ چیزیں پڑھیں گے. اعلیٰ, فی, من, یہ ساری انشاءاللہ نئی چیزیں آئیں گی, آپ ایکسائٹیڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ. بس یہ ایک دو کلاسز اور ہیں. اچھا, سو اعلیٰ اگر میں نے اس کو ہما کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے نا, تو اب اس کو ملاؤں گا تو یہ یا ہے نا, تو یہ بن جائے گا علی. علی یا ساکن آ گیا نا, تو اب یا ساکن آ گیا ہما سے پہلے, تو یہ ہما نہیں بلکہ ہما ہو جائے گا. یا ساکن سنا تو یا کے اوپر سکون ہے, علی ہما, ان دونوں پر. اسی طرح آپ دیکھیں, آپ نے ہم کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا ہے, تو یہ بن جائے گا علی ہم. اس ہم سے پہلے یا ساکن آ جائے. آپ بولتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم, ٹھیک ہے, یا ساکن تھا, اس وجہ سے وہ ہم سے ہم ہو گیا. اور آخری علیہن, ٹھیک ہو گیا, علیہن. یا ساکن آ جائے ہم, ہما اور ہننا سے پہلے, تو وہ ہما, ہم اور ہننا ہو جاتے ہیں. یا ان سے پہلے والا ورڈ جو ہے وہ زیر پر آ رہا ہو, تو سیم وہی ہما سے ہما, ہم سے ہم, اور ہننا سے ہننا. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کوئی بھی کوسچن ہے انشاءاللہ تو آپ نیچے پوچھ سکتے ہیں. یہ تو تھا ہمارا پہلا ٹاپک. میں نے بتایا نا چھوٹے چھوٹے 2-3 ٹاپک ہیں انشاءاللہ. یہ ختم ہو گیا. اور یہ ٹاپک کیا تھا ہمارا؟ یہ اٹیچ ہو کی مختلف شکلیں. اصل میں اٹیچ ہو نہیں, آپ کہہ سکتے ہیں غائب کی مختلف شکلیں. ہم نے اٹیچ ہو کی 4 شکلیں دیکھیں, اور ہما, ہم اور ہننا کی جو ہے وہ شکلیں دیکھیں انشاءاللہ. آج کا جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے, بیسیکلی آج ہمارے 3 ٹاپک ہیں انشاءاللہ. جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے واحد متکلم کی ضمیر. متکلم کی ضمیر, یعنی آپ پریشان ہو گئے, یا کا استعمال. ٹھیک ہے نا. آپ کو یاد ہے لاسٹ کلاس میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ ہم کہہ رہے ہیں کتابو ہو, کتابو کا, لیکن جیسے خود پر آیا تو وہ بن گیا کتابی. ٹھیک ہے نا. وہ کتابویی کیوں نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے, تو میں نے کہا تھا کہ آگے مجھے انشاءاللہ بتاؤں گا. تو یہ آج وہ بات ہے. آج اصل میں یہ جو یا ہے نا, اس کو ہم کہتے ہیں متکلم. آپ کو پتہ میں نے وہاں لکھا بھی تھا متکلم فرسٹ پرسن, واحد یعنی سنگولر. سو واحد متکلم کی جو ضمیر ہے اس میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں, آپ کچھ چیزیں نوٹ کیجئے. نمبر 1 کہ یہ جو ضمیر ہے نا, یہ اپنے پہلے والا جو اس کا حرف ہوگا اس کے نیچے جو ہے یہ زیر کو ڈیمانڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, زیر ڈیمانڈ کرتا ہے, زیر آنا چاہیے. اور جو اسم ہے نا, اسم, ہم ابھی اسم پڑھ رہے ہیں, یاد رکھیے گا. اسم, حرف, فعل, کچھ باتیں یاد آئیں, تو اسم جو ہے اس کی ڈیمانڈ کو پوری کرتا ہے. زیر سے مراد یہ ہے کہ اصل میں یہ تھا کتابو. ٹھیک ہے, کتابو, اور یا کو میں نے اٹیچ کرنا ہے. تو اب یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ جو پیش ہے نا اس کتاب کے اوپر, اس کو زیر کرو, تب میں اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گا ایزیلی. سو وہ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی, تو بو سے بھی ہو جاتا ہے, اور پھر یہ خوشی خوشی رہتے ہیں. تو یہ کتابو سے کتابی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ الف جو ہے نا اس کی دوستی ہوتی ہے زبر کے ساتھ. جو آپ کا واو ہے نا اس کی دوستی ہوتی ہے پیش کے ساتھ. اور جو آپ کا یا ہے نا اس کی دوستی ہوتی ہے زیر کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. تو اب یا سے پہلے اس نے دیکھا پیش ہے, اس نے کہا بھائی آپ اور میری آپس میں نہیں بنتی, میری زیر کے ساتھ بنتی ہے. تو اس وجہ سے وہ اس نے کہا کہ آپ یا میں چلے جاؤ, تو وہ کتابی ہو گیا. اب اس کی وجہ سے نا یہ بات تو ہو گئی, لیکن ایک اور جو ہے آپ کہہ لیں کہ ایشو پیدا ہو گیا. وہ ایشو کیا تھا کہ اگر یہ میں 3 حالتیں لکھتا ہوں, یہ ہے حالت رفع, یہ ہے حالت نصب, اور یہ ہے حالت جر. مجھے بتائیں کتابو کی حالت رفع کیا ہوگی؟ آپ کہیں گے کتابو. ٹھیک ہے, یہ مضاف ہو کے آ رہا ہے, اصل میں کتابن ہونا چاہیے, مضاف ہو کے وہ اس کا ایک تنوین جو ہے اعراب ہلکا ہو جاتا ہے. حالت نصب کیا ہوگی؟ آپ کہیں گے کتابہ. اور حالت جر کیا ہوگی؟ کتابی. اب میں نے ان تینوں کو یا کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے.
اب ان کا مطلب کو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، مطلب چینج نہیں ہو رہا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اعراب سے مطلب چینج نہیں ہوتا، مطلب ایک ہی رہتا ہے، اس کی جو شکل ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. کتابو کتابہ کتابہ، کتاب کا مطلب وہی ہے. میں نے کہنا ہے میری کتاب، تو وہی جو بات ہے کہ یہ ڈیمانڈ کرے گا تو یہ پیج سے زیر ہو جائے گا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ کتابی، حالت رفع میں، ٹھیک ہے، کتابی. اب یہاں پہ وہ کہے گا، یہاں پہ بھی زبر ہے، کتاب وہ کہتا ہے بھائی زیر ہو جاؤ، تو یہاں پہ بھی وہ بن گیا کتابی، میری کتاب. اب یہاں پہ پہلے سے زیر تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے ساتھ ہم خوشی خوشی ملیں گے، تو یہ بن گیا کتابی، ٹھیک ہے. لیکن اب غور کریں، میں نے اس وجہ سے اس سامنے لکھا ہے. یہاں سے تو ہم پہچان جاتے تھے کہ یہ رفع میں پیش ہے، نصب میں زبر ہے، جر میں زیر ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب یہاں نہیں ہم پہچان پائیں گے کہ یہ کتابی رفع والا کتابی ہے، نصب والا کتابی ہے، یا جر والا کتابی ہے. اور انشاءاللہ ہم، اور ایسا نہیں کہ ہم بالکل نہیں پہچان پائیں گے، ہم بالکل انشاءاللہ آسانی سے پہچان جائیں گے. ابھی آپ کو بات پتہ نہیں ہے، ہم انشاءاللہ جب جملہ پڑھیں گے نا، یاد ہے آپ کو مرکب میں شروع میں بتایا تھا کہ دو طرح کے ہوتے ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام. تو یہ مرکب ناقص ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بس ختم ہی انشاءاللہ ہونے والے ہیں، اور پھر آپ کا جملہ انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا. تو جملے کے اندر ہم پہچان جائیں گے کہ اچھا یہ رفع کی جگہ پر ہے تو یہ رفع والا کتابی ہے، یہ نصب کی جگہ پر آیا ہوا ہے تو نصب والا ہے، جر والے کی جگہ ہے تو جر والا ہے. تو اس حساب سے ہم پہچان جائیں گے کہ کون سا کتابی ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ بات ہے. البتہ ویسے آپ الگ سے نہیں بتا پائیں گے کہ یہ رفع والا کتابی ہے، نصب والا یا جر والا. اس بات کو انشاءاللہ تھوڑا سا ریوائنڈ کر کے دوبارہ دیکھیے، آپ کو ضرور انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. اس یا کے بارے میں دو اور باتیں، وہ یہ کہ جب ہم اس یا متکلم کو مثنیٰ اور جمع کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں نا، تو پھر اس کے اوپر زبر آ جاتی ہے، یعنی اس یا کے اوپر آپ کو زبر ملے گی. اس کی کیا مثال ہے؟ میں کہتا ہوں میری کتاب، تو آپ کہو گے کتابی، سمپل، کتابی، میری کتاب. لیکن میں مثنیٰ کہنا چاہتا ہوں. مثنیٰ سے مراد کیا ہے کہ دو چیزیں میں نے کہنی ہے. میں نے کہنا ہے میری دو کتابیں، تو کیا بن جائے گا؟ کتابہ، نون ڈراپ ہو گیا نا. اب دیکھیں مثنیٰ کے ساتھ میں کس طرح سے اس کو اٹیچ کروں. اگر الف نہ ہوتا تو میں اس کو کہہ دیتا کتابی، لیکن یہ اب الف بھی آ گیا. تو اب اس سچویشن میں وہ کہتا چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، یا نہیں میں اس کو کرتا، میں زبر پہ ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ بن جائے گا کتابا، یا میری دو کتابیں. ٹھیک ہے، اور اس کی حالت نصب کیا ہو جائے گی؟ کتابانی سے کتابینی، اور جب مضاف بنے گا تو صرف رہ جائے گا کتابئی، اور یا کے ساتھ جب یہ اٹیچ ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا کتابیہ. یہاں پہ بھی ساکن ہے، یہاں پہ بھی ساکن ہے. اگر میں اس کو ملا کے لکھ دوں تو یہ کچھ اس طرح سے بن جائے گا. ٹھیک ہے نا، کتابیہ. ٹھیک ہے، یہ میں نے کیا کیا ہے، یہ دو یا تھی نا، تو اس کے اوپر ساکن ہے، تو میں نے ان دونوں کو ملا کے لکھ دیا ہے، شد دے دیا اور اوپر زبر ڈال دیا. یہی چیز ہوتی ہے شد میں بھی. یہ آپ کو پتہ ہے شد، یہ میری خود کی پی ایچ ڈی کہہ رہا ہوں، مطلب خود کی تھنکنگ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ دو حرف ایک ساتھ آئے ہوئے ہیں. دیکھیں یا اور یا دو دفعہ. ٹھیک ہے، سو کتابیہ. اور جمع میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. میں جمع کی اگزامپل انشاءاللہ ابھی آپ کو نہیں لکھواؤں گا کیونکہ وہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ہو جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کو مزید ٹیکنیکل باتوں میں الجھاؤں. انشاءاللہ تعالیٰ جب آگے کبھی جملے میں اس کا ضرورت پڑی تو میں آپ کو انشاءاللہ یہ چیز پڑھا دوں گا تب جا کے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا؟ البتہ آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ یا کے ڈفرینٹ جو ہیں وہ یوزز کیا ہوتے ہیں. وہ کیا ہے کہ اگر یا سے پہلے آپ کو الف نظر آ جائے نا تو وہ اس کے اوپر زبر آ جاتا ہے. یہ مثنیٰ کی سچویشن میں بھی ہوتا ہے اور کسی اور سچویشن میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یا سے پہلے الف آ جائے. لیٹ سے میں کہتا ہوں کہ میری لاٹھی، تو لاٹھی کو عربی میں کہتے ہیں آسن. یہ مضاف ہو کے آئے گا تو آسا رہ جائے گا. اب میں نے کہنا میری لاٹھی تو آسا یا. ٹھیک ہے نا، یا سے پہلے الف آ رہا تھا، اب کوئی کنڈیشن نہیں بچی، آسا یا میری لاٹھی. اب اس کا مطلب میری دو لاٹھیاں نہیں، وہ ورڈ آسن تھا. آسا آپ کو پتہ ہے اردو میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کی آسا. ایک آخری بات اس یا کے حوالے سے، یہ آخری بات، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو آگے ملا کر پڑھیں تب بھی اس کے اوپر زبر آ جاتا ہے. ملانے سے مراد کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میرا رب، تو یہ ہے ربی. ٹھیک ہے، ربی، یا اس بات کے اوپر سکون ہے ربی. اور میں کہتا ہوں میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ. اب میں نے اس کو ملا کے پڑھنا ہے تو یہ بن جائے گا ربی اللہ. ٹھیک ہے، ربی یاللہ، ملا کے پڑھا. ٹھیک ہے، اس یا کے اوپر زبر آ جاتا ہے جب بھی ہم اس کو، آپ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. اگر آپ نہیں ملا رہے تو ربی کہیں گے. اگر آپ نے اس یا کو آگے اس کو ملانا ہے تو آپ اس یا کے اوپر زبر لے آئیں گے. انشاءاللہ اس بارے میں آپ کو تفصیل سے میں آگے مزید بتاؤں گا. اس ٹاپک کو انشاءاللہ جب ہم جملے میں استعمال کریں گے نا
تو یہ بات بھی انشاءاللہ ایک دفعہ پھر کہہ دوں گا. اور جو ایک بات ہے میں نے آپ سے جمع کے بارے میں نہیں کی, اور ایک اور بات ہے کلن, اور اس کی آپ میں سے جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں انشاءاللہ, تو وہ بھی انشاءاللہ میں تب کروں گا. نہیں تو یہ ابھی بہت ساری کنفیوزنگ ہو جائے گی, نہیں تو بہت ساری کنفیوژن ہو جائے گی. ویسے ہی بہت زیادہ انشاءاللہ ہم نے آج کیا ہے, ایک اور ٹاپک ابھی رہتا ہے. تو انشاءاللہ آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا. واحد متکلم کی ضمیر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ بیسکلی یا ڈیمانڈ کرتی ہے, تو اس وجہ سے وہ کتابی کتابی کتابی, اور اگر اسے پہلے یعنی مثنیٰ یا الف آ جائے یا سے پہلے تو زیر ہو جاتی ہے, تو اس سے آگے پر زبر آ جاتا ہے. اور جمع میں بھی زبر آتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل لیٹ سے میں نے کسی وجہ سے کہنا تھا میرے مسلمان, ٹھیک ہے نا, تو وہ بن جائے گا مسلمیہ, ٹھیک ہے نا, مسلمیہ کہنے کی بات ہے. اس کو ہم تفصیل سے ایک دن حل کریں گے انشاءاللہ. صحیح ہو گیا انشاءاللہ. تو یہ یا کے بارے میں کچھ باتیں تھی. آج کا جو آخری ٹاپک ہے, اور اس حوالے سے مجھ سے بہت ایک ہمارے ویور ہیں انہوں نے پوچھا, وہ ہے جی ہمیں اسماء خمسہ کے بارے میں بتاؤ. اور یہ بڑے مزے کا ٹاپک ہے, سمپل سا ٹاپک ہے انشاءاللہ, یہ کوئی مشکل نہیں, کوئی اس میں ٹیکنیکل بات نہیں ہے. اسماء خمسہ کے بارے میں بتائیں. یاد رکھیے گا یہ ٹاپک, آپ سے کوئی بھی پوچھا کہ اسماء خمسہ کیا ہیں تو آپ نے بتانے ہیں. میرے ساتھ یہاں غور کیجئے. میں کہتا ہوں ابن, جی کیا مطلب ہوتا ہے ابن کا؟ جی شاباش, والد, یس فادر. اخن, ٹھیک ہے, اخن کا کسے کہتے ہیں؟ بھائی کو کہتے ہیں. میں کہتا ہوں حمن, حمن کہتے ہیں سسر کو. میں ان کے معنی آگے لکھ دیتا ہوں. پھر میں کہتا ہوں فمن کہتے ہیں ماؤتھ کو, منہ کو. اور پانچواں ہے ذو, ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا الگ ہے, میں اس کو بتاتا ہوں. سو ابن مینز فادر, ٹھیک ہے. اخن مینز برادر. حمن مینز فادر ان لا. فمن مینز ماؤتھ, ٹھیک ہے, منہ, چہرہ نہیں, ماؤتھ, منہ. اور ذو کا مطلب ہوتا ہے والا, جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں نا والے سے, میں کہتا ہوں ذو الجلالی, جلال والا, ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں ذو الحجی, حج والا. ٹھیک ہو گیا. اب مجھے بتائیں کہ ابن کی یہاں تک, ابن کی, اخن کی, حمن کی, فمن کی, یعنی ان کی حالت نصب جر کیا ہوگی؟ ابن سے ابن, ابن. اس طرح اخن سے اخن, اخن. حمن سے حمن, حمن. فمن سے فمن, فمن. منصرف ہے نا. اور ذو کی میں انشاءاللہ بتاتا ہوں, ابھی آپ کو بتاتا ہوں. دا تھنگ از کہ جب یہ مضاف ہو کر آئیں باتیں, جب یہ مضاف ہو کر آئیں اسماء, میں ان کی حالت رفع لکھتا ہوں, رفع, نصب اور جر. جب یہ مضاف ہو کر آئیں تب ان میں ابن نہیں بلکہ یہ جو ہے واو کے ساتھ ہوگا, یہ بن جائے گا ابو, ٹھیک ہے. حالت نصب میں الف کے ساتھ ہو جائے گا آبا, اور حالت جر میں کیا ہو جائے گا؟ شاباش, ابی, ٹھیک ہے. اخن سے اخو, جب یہ مضاف ہو کر آئے. میں کہتا ہوں اخا اور اخی, ٹھیک ہے. اس طرح حمو, حما, حمی, ٹھیک ہے. اور اس میں کیا کہتے ہیں وہ, اور یہاں پہ بیسکلی عرب جو ہے وہ میم کو بھی ڈراپ کر دیتا ہے, وہ کہتا ہے فو, ٹھیک ہے. فمو بھی نہیں, فو, فا, فی, ٹھیک ہے. یہ حالت نصب اور جر ہے ان کی. اور رہ گیا, اگر آپ کو فو سمجھ میں آ گیا تو یہ سمجھ میں آ جائے گا, یہ ہے زو, ٹھیک ہے. زو, جی, زا اور زی. صحیح ہو گیا انشاءاللہ. تو یہ اسماء خمسہ بیسکلی اس کی اصل نام ہے اسماء ستہ. جو چھٹا ان میں تھا نا, اس کا آپ کہہ لیں کہ جو معنی ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے, تو عرب نے اس کو نکال دیا. تو یہ 5 رہ گئے اسماء خمسہ کے نام سے اس کو کہتے ہیں. اور ان کی جب ہم مضاف اور مضاف الیہ مضاف بناتے ہیں نا, تو ان کی یہ اصل میں ابن ہے. اگر مضاف نہیں ہے نا تو وہ ابن ہے, ابن ہے, ابن ہے. اگر وہ مضاف ہے, مضاف سے مراد ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ اٹیچ کیا. لیٹس سے میں کہتا ہوں زید کے ابو, تو زید کے ابو جو ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ بن گیا نا, تو ابو مضاف ہیں, تو اب میں یہ نہیں کہوں گا ابن زیدن, تو وہ بن جائے گا ابو زیدن, ٹھیک ہے نا. اس طرح دیکھیں اکثر آپ کو احادیث میں ملتا ہے ابو ہریرہ اور پھر ابی ہریرہ, ٹھیک ہے. ابو بکر, ابی بکر, ابا بکر. تو یہ سارے اس وجہ سے کیونکہ وہ ابو ہریرہ, ہر کہتے ہیں بیسکلی بلی کو, ہریرہ اس کی جمع ہے. تو ابو ہریرہ بلیوں کے والد, بلیوں, ابو ہریرہ آپ کو پتہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو کیوں کہا جاتا تھا. تو اس وجہ سے جو ہے اس کی کنڈیشنز یہ ہوتی ہیں. تو یہ میں نے انشاءاللہ آپ کو بات بتانی تھی. اب آپ کو یاد ہو, ایک صدی پہلے میں نے اس ویڈیو کے شروع میں آیات پڑھی تھی, ٹھیک ہے نا. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کیا تھیں بیسکلی. میں کہتا ہوں اس کا بھائی, تو یہ بن جائے گا
ہاں جی اخو. اب مجھے بتائیں اس کا بھائی یہاں پہ ہا کے اوپر میں کیا ڈالوں؟ الٹا پیش، سیدھا پیش، کھڑا پیش. تو آپ کہیں گے کہ اگر یا کے علاوہ، ویڈیو پاز کریں انشاءاللہ اس جا کے دیکھیں جو آپ نے نوٹس میں لکھے. ٹھیک ہے، ان پاز کر لیا آپ نے؟ نہیں کیا، کیا کہ کریں؟ اچھا کر لیا، ٹھیک ہے مان لیا. اخو. اب دیکھیں یا کے علاوہ کوئی اور ساکن ہے تو اس پہ سنگل پیش آئے گی، اخو ہو. اگر میں اس کی حالت نصب کہوں تو وہ بن جائے گی اخا. ہاں یہاں پہ مجھے بتائیں کیا آئے گا؟ اخا ہو ہا ہی ہا 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 ہو ہا. جی الف کے علاوہ کوئی اور، یا کے علاوہ کوئی اور ساکن ہے نا تو سمپل پیش اخاہو. اس کی حالت جر کیا ہوگی؟ اخی. ہاں جی اب یا ساکن آ گیا یہاں پہ، اب کیا ہوگا؟ یا ساکن آ جائے ہاں سے پہلے تو اس کے نیچے سنگل زیر آتی ہے، اخی ہی. ٹھیک ہو گیا، اخی ہی. یہ باتیں آپ کو پتہ ہے. اس طرح میں کہتا ہوں تو سمپل ورڈ ہے نا، تو ان میں نہیں آتا نا، ان 5 حروفے میں اب اور بھائی آتے ہیں. تو وہ کیا بن جائے گا اس کی حالت نصب؟ حل طرفہ من ہوتا ہے، تو جب مضاف بنے گا تو ایک میم رہ جائے گا تو بن جائے گا امو. ہاں اب یہاں مجھے بتائیں کہ کیا آنا چاہیے. یس ہاں سے پہلے پیش آ رہا ہے، ماشاءاللہ یہ بھی اچھی پریکٹس ہو گئی. تو یہاں کھڑی زیر الٹا پیش آئے گا، تو یہاں الٹا پیش آئے گا امو ہوں. اس کی حالت نصب کیا ہو جائے گی؟ اما ہو. اس کی حالت جر کیا ہو جائے گا؟ امی. لیکن جب زبر ہو اور پیش ہو تو ان دونوں کنڈیشنز میں اس ہا کے اوپر الٹا پیش آتا ہے. لیکن جب زیر آ جائے تب کیا ہوتا ہے؟ امی ہی. تب اس ہا کے نیچے کھڑی زیر آتی ہے. ٹھیک ہو گیا. میں کہتا ابو، تو اگین یہ اس اسما میں سے تھا تو یہ بن جائے گا ابو ہو، جیسے اخوہو کے ساتھ ہوا. اباہو. ٹھیک ہے. اور جیسے ابی اخو تھا تو یہ بن جائے گا ابی، یا ساکن آ گیا ابی، تو اس ہا کے نیچے سنگل زیر رہے گی، ابی ہی، اخی ہی، امی ہی، ابی ہی. جو ورڈ بیوی ہے نا، یہ تو بھائی ماں اور والد ہیں. بیوی کے لیے جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں ان میں سے ایک نام ہے صاحبہ. صاحب بیسکلی کہتے ہیں ساتھی کو، اور اس کی فیمیل کیا بنے گی آپ کو پتہ ہے؟ صاحبہ سے صاحبتن. ساتھی اب قرآن مجید میں سے مراد بیوی ہے نا، سو صاحبہ، تو یہ بن جائے گا صاحبتن. صاحبتن. اب یہ مضاف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اعراب ہلکا ہو جائے گا، تو یہ صاحبتن سے صاحبتو رہ جائے گا، صاحبتو. اور اس کو میں نے کہنا ہے اس کی بیوی، تو پیش آ رہا ہے تو صاحبتو. اس کو ہم تھوڑا سا الگ کر کے لکھیں گے تو یہ بن جائے گا صاحبہ. یہ جو تا تھا نا یہ بھی یہاں پہ آ جائے گا، یہ رہا، اس کے ساتھ ہا لگے گی. صاحبہ تو ہو، ہا سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے تو الٹا پیش، صاحبہ تو ہو. کسی وجہ سے اگر حالت نصب میں ہے تو یہ صاحبہ ہو، اگر حالت جر میں ہے تو صاحبہ تی، تاکہ نیچے زیر ہے تو یہاں پہ کھڑی زیر آئے گی، صاحبتی ہی. میں نے کہنا ہے ایک آخری ورڈ انشاءاللہ، میں نے کہنا ہے اس کے بیٹے. ٹھیک ہے نا، تو ہوتا ہے بنونا. تو بیٹوں کی عربی ہوتی ہے بنونا. ٹھیک ہے، ابنن سے بنونا. لیکن اب مضاف بن کر آ رہا ہے تو یہ بنو نہیں بلکہ نون اس کا ڈراپ ہو جائے گا نا، تو یہ رہ جائے گا بنو. ہاں جی، اس کے بیٹے بنو ہوں. اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ بناہو ہو جائے گا. نہیں، یہ تو اسمائی خمسہ نہیں ہے نا، یہ اصل میں جمع سالم ہے. جیسے مسلمونہ ہوتا ہے نا، مسلمینہ، تو یہ بنونا، بنینا، بنینا. تو اس کی حالت نصب اور جر کیا ہوگی؟ بنی. ٹھیک ہے نا، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں جیسے میں نے کہا نا مسلمونہ، مسلمینہ، اور اس کی حالت جر بھی مسلمینہ ہوتی ہے، تو اس طرح بنونا. ٹھیک ہے، بنینا، مسلمونہ، اسی طرح بنینا. اب یہ میں مضاف چاہ رہا ہوں تو نون ڈراپ کریں تو پیچھے کیا بچ جائے گا؟ بنی بچ جائے گا، بنی، بنی. ٹھیک ہو گیا. اب میں نے کہنا ہے اس کے بچے. اب دیکھیں یا ساکن کے بعد ہا آتی ہے تو اس ہا کے نیچے سنگل زیر آتا ہے، بنی ہی، اور اس ہا کو ہم چھوٹا کر کے لکھ دیں گے تو یہ کچھ اس طرح سے بن جائے گا، یہ والی یا آ گئی، یا کے اوپر ساکن ہے اور ہا کے نیچے سنگل زیر، بنی ہی. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. اب وہ آیات پہ آ جائیں جو میں نے اس دن کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ، لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں صدیوں سے یہ کلاس چل رہی ہے، آپ بھی کہیں گے. تو وہ آیات تھیں
سورہ عبس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اور جب کان بہرے کر دینے والی جو ہے وہ قیامت آ جائے گی، کانوں کو پھاڑ دینے والی جو آ جائے گی، قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، تو اس دن فرار ہوگا جو آدمی، مر کہتے ہیں آدمی کو، اپنے بھائی سے، اخیہ، و امہ و ابیہ، اور اپنی ماں سے اور اپنے والد سے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کے ماں سے اور اس کے ابو سے، تو آپ اپنا اپنا کیا، تو اردو محاورے میں ہم ترجمہ کریں گے نا۔ اردو محاورے میں آپ سے یہ تو نہیں میں کہوں گا کہ مجھے آپ کا پین دیں، ٹھیک ہے، تو میں آپ کہوں گا مجھے آپ اپنا پین دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے اپنی ماں سے، یا اپنی لٹل ترجمہ تو اس کی ماں ہے، لیکن ہم محاورہ ترجمہ کریں گے نا۔ سو اپنی ماں اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے۔ کیوں؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر ہوگی جو اس کے لیے یعنی اس کو بے نیاز کر دے گی۔ سو یہ آیت تھی، آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آیا ہو۔ انشاءاللہ یہیں سے جو ہے ہم اپنی آگے والی کلاس کو کنٹینیو کریں گے، اور یقین جانیے وہ مرکب اضافی کے اوپر انشاءاللہ آخری کلاس ہوگی، اور پھر ہم انشاءاللہ مرکب اضافی کو پیچھے چھوڑ کر انشاءاللہ نئی چیز پڑھیں گے، وچ از آخری مرکب اشاری۔ آپ ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں انشاءاللہ؟ یہاں تک آپ نے بہت چیزیں الحمدللہ سیکھ لی ہیں، اور آنے والی کلاس میں ضرور کچھ نہ کچھ قرآن مجید سے ڈسکس کروں گا، تاکہ آپ کو انشاءاللہ